السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور ان میں سے فرشتے کہنے لگے کہ یہ وہی شخص ہے جن کے بارے میں ہمیں مثال بیان کرنے کو بھیجا گیا ہے، ان کے لیے مثال بیان کرو۔ تو بعض فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، کیسے سنیں گے؟ تو دوسرے فرشتے بولے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ یہ نبی رسول کی شان ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین دین سے پاک ہے، اسی طرح وہ کسی بھی وقت جو ہے اپنے نبی کی طرف جو ہے وہ وحی کو بھیج سکتا ہے۔ تو نبی کی یہ شان ہے کہ اس کا دل بیدار رہتا ہے اور اس کی آنکھیں سوتی ہیں۔ فرشتوں نے مثال بیان کی کہ اس شخص کی مثال ہے کہ جیسے کسی ایک گھر بنانے والے نے گھر بنایا اور اس کی طرف ایک بلانے والے کو بھیجا، اور اس گھر کے اندر اس نے بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، دسترخوان لگایا۔ تو جو اس بلانے والے کے بلاوے پہ آئیں گے وہ اس گھر میں بھی داخل ہو جائیں گے، اور اس کے اندر جو دسترخوان کے اوپر دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے اس کو بھی وہ اس سے بھی استفادہ کر لیں گے، اور جو اس بلانے والے کے بلاوے پہ نہیں آئیں گے وہ نہ اس گھر میں داخل ہو سکیں گے اور نہ ہی دسترخوان سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پھر فرشتے کہنے لگے کہ اس مثال کی وضاحت بھی کر دو کہ گھر کیا ہے، گھر کی طرف بلانے والے کون ہیں اور گھر بنانے والا کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ گھر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جنت ہے، اور گھر کی طرف بلانے والے جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ مثال بیان کی جا رہی ہے۔ تو جو اس بلانے والے کے بلاوے پہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی جنت میں بھی داخل ہو جائے گا، اور اس میں جو نعمتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو اس بلانے والے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ نہیں آئے گا وہ نہ جنت میں داخل ہو سکے گا، اور نہ ہی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور پھر فرشتے کہنے لگے کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور فرشتے کہنے لگے کہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فرق کر دیا، ایک حق والے ایک باطل والے، ایک اسلام والے ایک کفر والے، ایک جنت والے ایک جہنم والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے، مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، جیسے ایک آگ جلانے والے نے آگ جلائی، جب وہ آگ جلنے لگی اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو پتنگے حشرات جو ہے وہ اس کے اندر آ کر گرنے لگے، جلنے لگے۔ تو میری مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جہنم ہے اس کی طرف تم لپکے جا رہے ہو، اس کی طرف بھاگے جا رہے ہو، اور میں تمہارے دامنوں سے پکڑ کر تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی وادی والے کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہے انی انا النذیر العریان، یقیناً میں
تمہیں کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں کہ راتوں رات تمہارے اوپر جو ہے ایک لشکر جو ہے حملہ آور ہونے والا ہے، اور تمہیں میں اس بات سے خبر دیتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں، خبردار کرنے آیا ہوں۔ اور جو اس لشکر کو خبردار کرنے والے کی بات کو سن کر وہاں سے جو لشکر کوچ کر جائے گا اس حملہ آور سے بچ جائے گا، اور جو وہاں پر پڑے رہیں گے ان کے اوپر وہ لشکر حملہ آور ہوگا اور ان کو وہ دبوچ لے گا، ان کے اوپر حملہ کر دے گا۔ میری مثال ایسے ہے کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب ہے اس کی طرف سے میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلۃ اللہ غالیۃ الا ان صلۃ اللہ جنت۔ من خاف ادلج جو ڈرا وہ بھاگا، ومن ادلج بلغ المنزل جو بھاگا اس نے منزل کو پا لیا، وہ منزل کو پہنچ گیا۔ بندے نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ کرایا ہوا ہو نا، تو ٹیکسی والا 1000 کی بجائے 2000 کا مانگے نا، وہ دینے کے لیے تیار ہو، وہ کہتا ہے 50,000 کا، لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 5 لاکھ کا میرا ٹکٹ ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، میری فلائٹ نکل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خاف ادلج جو ڈرا وہ بھاگا، ومن ادلج بلغ المنزل جو بھاگا اس نے منزل کو پا لیا، الا ان صلۃ اللہ غالیۃ خبردار اللہ تعالیٰ کا مال، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، ڈرنا پڑے گا اور جو ہے وہ دوڑ لگانی پڑے گی۔ الا ان صلۃ اللہ جنت خبردار اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے، اللہ کا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات کے پاس 3 لوگ آئے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے۔ ازواج مطہرات نے جب انہیں بتایا، ان میں سے وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ انہم تقالوہا، یہ تھوڑا لگتا ہے، قلیل لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے تہیہ کیا کہ میں آئندہ جو ہے پوری رات نماز پڑھا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں پوری زندگی جو ہے روزے کی حالت میں رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا، میں بالکل شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسی بات کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسا ہی کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو جان لو، تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی رکھنے والا میں ہوں، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ انسان کی بلندی اور انسان کا جو معراج ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، یا علم میں وہ زیادہ ہوتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اس میں خشیت اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں درجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم علم کے اعتبار سے بھی مجھ سے نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں للہیت اور تقوی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا بھی میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم مجھ سے آگے نہیں پڑھ سکتے۔ تو یاد رکھو، میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور آپ سے فرمایا کہ جو شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، اس نے نفلی روزے کا ثواب سنا، جب وہ گیا تو مسلسل وہ روزے ہی رکھتا جا رہا ہے، وہ چھوڑتا نہیں تھا، آخر کار وہ کمزور ہو گیا، بالکل نحیف اور بالکل جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو اچھے بنے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب میں نے آپ سے نفلی روزے کا ثواب سنا تو میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام الاب لا صام الاب، جس نے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھا اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے۔ اب دیکھیں اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایام 20 کے 3 روزے رکھتا رہا، ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 جب چاند سفید ہوتا ہے، 20 کا معنی ابیض کا معنی بیضا کا معنی سفید ہوتا ہے، اس سے 20 بنا ہے، 20 کا معنی کیا ہے؟ سفید۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایام 20 یعنی 13، 14 اسلامی مہینے کی ہر 13، 14، 15 کو جس نے 3 روزے رکھے اور اسی طرح پورا سال گزارتا ہے اگر
مسلسل روزے پہ روزہ رکھتا جا رہا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من صام لا صام لہ، جس نے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھا، لا صام لہ، اس کے لیے کوئی روزے کا ثواب نہیں، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایام 20 کے 3 روزے رکھتا رہا، پورا سال اسی طرح کا گزارتا ہے، اس کا معمول ہے، تو گویا کہ اس نے اگر پوری زندگی اسی طرح گزارتا ہے، پوری زندگی وہ روزے دار شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو کثرت عمل ہے اور وہ سنت سے ثابت نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر وہ سنت سے ثابت ہے اس کا اجر و ثواب پہاڑوں جتنا اللہ رب العالمین نے رکھا۔ نیکیاں جو ہیں اگر وہ سنت سے ثابت ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ پڑھتا ہے چھوٹی سی دعا ہے، آپ سب بھائی یاد کر لیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، یہ دعا ہے۔ الحمدللہ الذی، اس ذات کا شکر ہے، اس ذات کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، اور مجھے رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوت، میری توفیق اور میری ہمت طاقت کے بغیر، میں اس قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا پلایا۔ یہ الفاظ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، یہ الفاظ وہ کہہ دیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثواب کتنا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب کتنا کا عمل ہے؟ کوئی بہت بڑا عمل ہے، اتنا اچھا بندے نے کھانا خود کھایا، کڑھائی گوشت کھائے، 5000 کا کھانا کھائے، 10,000 کا کھائے، اس میں زعفران ڈالا ہو، مربے ڈالے ہوئے ہو، اپنا پیٹ بھرا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کس بات میں مل رہا ہے؟ سنت کے مطابق ایک دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، اتنی سی بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، جب امام آمین کہے تو تم بھی پیچھے آمین کہو، جب امام آمین کہے تم بھی پیچھے آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بات نصرت عمل کی نہیں ہے، ایک شخص کہتا ہے نہیں میں پوری رات تہجد پڑھتا ہوں، یا میں فلاں عمل کرتا ہوں، یا میں اتنی مشقت اٹھا کے یہ کام کرتا ہوں، نہیں بھائی، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے چھوٹا کریں تھوڑا کریں، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ اس کے مطابق کریں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف مقامات پر گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہیں، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، شیطان سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، شیطان جو ہے وہ کھانے سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح جو ہے ہر جو اچھا کام ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اس کا باپ مر جائے یا ماں مر جائے، اگر شریعت یہ حکم دے کہ بھائی تم نے جو ہے نا قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ فوت، تو اس معیار کا کوئی قاری بلاؤ مصر سے اور اس سے قرآن پڑھاؤ، اور پھر اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو جو ہے نا قبر میں اتار، وہ کر لیتا نا، اس طرح کر سکتا تھا نا ایسا، مگر شریعت نے میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو چھوٹی سی دعا بتائیے، ٹھیک ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کیا دعا ہے؟ جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے تو اتنی سی دعا ہے، حالانکہ کتنا بڑا سانحہ ہے، بندے کا بھائی باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہوگی، بھائی فوت ہو گیا، ملک کا جو ہے وزیر اعظم فوت ہو گیا، میں کہتا ہوں نہیں شیخ الحدیث شیخ القرآن اور نہ جانے کتنا علم والا بندہ فوت ہو گیا ہے، مگر اسے قبر میں اتارنا ہے تو بڑے چھوٹے سے الفاظ ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتانا، ہم اس کو قبر میں رکھتے ہیں، اتنی سی بات کہنی ہے، تو پتہ نہیں اس کا نہ جانے کتنا اللہ رب العالمین کے ہاں اجر لکھا جائے۔ اور اس کے برعکس بندہ ہاتھ باندھ کے وہاں کھڑا ہو جائے، پورا قرآن پڑھنا شروع کر دے، بھائی سنت سے ثابت نہیں، کیا نہیں ہے؟ یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ کھجور کے برابر عمل، بندہ مومن کا کھجور کے برابر عمل ہوگا اگر وہ سنت کے مطابق ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو خود پہاڑ بنا دے۔ تو عمل جو ہے وہ کثرت کی بات نہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے لمبی چوڑی باتیں یا لمبے چوڑے وظیفے کرنے ہیں، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔